السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس منبر کو سلطان نور الدین زنگی نے بنوایا تھا۔ ان کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ اس منبر کو مسجد اقصی میں رکھا جائے اور اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا جائے، لیکن سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس قبلہ اول فتح ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ اس منبر کو مسجد اقصی میں رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس نصیحت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس قبلہ اول کو فتح کیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ منبر کو مسجد اقصی میں رکھا جائے، اور حکم دیا کہ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور منبر کو مسجد اقصی میں رکھ دیا گیا۔ اس منبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ان کا عزم یہ تھا کہ صلیبیوں سے بیت المقدس کی آزادی کے بعد اسے مسجد اقصی میں نصب کروں گا۔ ان کا یہ عزم ہی تھا کہ 91 سال کا قبضہ مسلسل جدوجہد سے بالآخر یہودیوں اور عیسائیوں نے ختم کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کی حالت قابل زار تھی۔ مسجد میں گھوڑوں کا اصطبل تھا جسے انہوں نے ختم کر دیا، اور اس منبر کو مسجد میں نصب کیا گیا جو آج تک نصب ہے۔ پھر خلافت عثمانیہ نے مسلسل مسجد اقصی کی خدمت سنبھالے رکھی۔ افسوس کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد بیت المقدس کے ارد گرد یہودی جمع ہو گئے اور مقامی فلسطینی باشندوں کا قتل عام کر کے قبض ہو گئے، اور 1948 میں ریاست کا اعلان کر دیا، جسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں رد کیا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ پتہ نہیں آج کل لوگ اسرائیل کو پاس کروانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں اور خود کو قائد اعظم سے زیادہ سمجھدار تصور کرتے ہیں۔ 1967 تک بیت المقدس کے ارد گرد مضبوط پنجے گاڑنے کے بعد اس مقدس جگہ کو آگ لگا دی گئی، جس سے تاریخی ساختہ رونما ہوا اور یہودیوں کی کھلی اسلام دشمنی بھی سامنے آئی۔ اسی دوران اس تاریخی ورثے یعنی منبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا بہت سارا حصہ جل گیا تھا۔ پھر اس منبر کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد شیشے کی مضبوط چار دیواری بنا دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس سرزمین بیت المقدس کو فتح کیا تھا آج وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمائے جو اس مقدس سرزمین اور قبلہ اول کو آزاد کروائے۔